محمد و آلہ و صحبہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی میں 11 نکاح کی ہے، اور اسلام میں مردوں کے لیے 4 نکاح کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ نہیں، تو اس کے لیے بنیادی بات یہ ہے جو ہم نے اس سے پہلے بھی کہی تھی کہ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں کئی نکاح مرد جو ہے کیا کرتے تھے۔ ایک مرد کے پاس 10 بیویاں ہوتی تھی یا اس سے زیادہ بھی، اور یہ بالکل عام تھا، اس میں کوئی جو ہے عیب کی بات نہیں تھی۔ اسلام کے آنے کے بعد اس کو محدود کر دیا گیا تاکہ بیویوں کے حقوق کے سلسلے میں حتی الامکان جو ہے اس کو ان کی حق تلفیہ نہ ہو، عورتوں پر ظلم نہ ہو، ان کا استحصال نہ ہو۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 نکاح کیے، اس کی کیا حکمتیں تھی اور کیا اس کے پیچھے راز تھا، یہ اس کو انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے مختصر طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح کیا تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ دعوتی مقاصد تھے، کچھ معاشرتی مقاصد تھے، اور اسی کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کیے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا کہ آپ نے اتنے نکاح کیے۔ اور ہم لوگ اس پر غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو کیوں کیا، تو پھر جو ہے جو اول فول بکے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ان کی طرف جو ہے بیہودہ باتیں منسوب کی جاتی ہیں، یہ سب بے بنیاد ہیں، اس کا کوئی جو ہے یعنی اس کا کسی طرح سے حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ خلاصے کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کیے وہ ساری بیوہ عورتیں تھیں، اس میں صرف ایک عورت وہ تھی جو یعنی کنواری تھی، حضرت عائشہ، اس کے علاوہ ساری عورتیں بیوہ تھیں۔ اچھا، اور جہاں تک رہا سوال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا کہ ان کے ساتھ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو ان کی عمر کیا تھی، اتنی کم عمری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیوں کیا، 9 سال تھی، 11 سال تھی یا 13 سال تھی، وغیرہ وغیرہ، ان کی عمر جو بھی رہی ہو، اس سلسلے میں جو ہے ایک بات ہم لوگوں کے ذہن میں اگر ہم لوگ اس کو سمجھ لیں تو پھر جو ہے سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح کیا وحی کی بنیاد پر کیا، ٹھیک ہے، اور وہ تو ہم لوگ مانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح کیا، اس نکاح پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین موجود تھے، یہود موجود تھے، نصارہ موجود تھے، کسی ایک نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نکاح کی وجہ سے اعتراض نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس ماحول میں یعنی عرب کے ماحول میں جو ہے اس عمر میں عام طور پر نکاح ہوتا تھا، اور عورتیں بھی جو ہے یعنی جسمانی اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے اس عمر میں جو ہے پختہ ہو جاتی تھی، اس لیے کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ سے نکاح پر۔ کسی ایک یہودی نے بھی اعتراض نہیں کیا، کسی ایک مشرک نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ اگر واقعی یہ بات اعتراض کے قابل ہوتی تو اس زمانے میں سب سے زیادہ جو ہے اس کو اعتراض کا نشانہ بنایا جاتا، تو معلوم یہ ہوا کہ اس پر کوئی جو ہے کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اچھا، رہا اس کے بعد کا مسئلہ۔ اچھا، اس سے شروع سے ہم لوگ چلتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال، اتنی بڑی عمر، وہ بھی خود جو ہے 2 مرتبہ بیوہ، 2 مرتبہ اس کا نکاح ہو چکا تھا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے۔ پھر اس کے بعد 15 سال تک، بلکہ 25 سال تک، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی ہوئی، 50 سال کی عمر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت سودا کے ساتھ ہوا، جو خود 50 سال کی عمر کی تھی، بڑی عمر کی تھی۔ اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا جو مقصد تھا وہ صرف تلذذ نہیں تھا، وہ صرف جو ہے
لذت کے لیے نکاح نہیں ہوتا تھا بلکہ کچھ مقاصد ہوتے تھے. تو ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ اس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی جو ہے سہارے کی ضرورت تھی, تسلی کی ضرورت تھی. بہت بڑا غم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا, اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں, ان کی تربیت کا بھی مسئلہ تھا. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے بعد پہلا نکاح کیا وہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا, جو اس وقت 50 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی. پھر اس کے بعد حضرت عائشہ کے ساتھ ہوا, اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی. بنیادی طور پر یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر ہوا تھا نکاح, اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے, اور حضرت عائشہ چونکہ سب سے کم عمر تھی, بڑی ذہین تھی, اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی. ان سے جو ہے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں, 2000 سے زیادہ حدیثیں ان سے مروی ہیں. اس کے بعد حضرت صفیہ بنت عمر, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہے بیٹی, ان کے ساتھ نکاح ہوا. وہ خود بیوہ تھی, غزوہ احد میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا, اور اس کے ذریعے سے جو ہے حضرت عمر کے رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی جو ہے تعلقات جو ہیں وہ مستحکم ہوئے. اور حضرت صفیہ جو ہے حافظہ بھی تھیں, اور انہوں نے بڑی قرآن مجید کی بڑی خدمت بھی ان سے اللہ نے لی ہے. اس کے علاوہ حضرت زینب بنت خزیمہ, ان کو ام المساکین کہا جاتا ہے, یہ بڑی جو ہے خرچ کرنے والی, بہت زیادہ صدقہ کرنے والی. یہ ان کے شوہر کا بھی غزوہ احد میں انتقال ہوا تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعزاز کے لیے, ان کو اکرام کے لیے کہ شہید کی بیوی, اور یہ ابتدائی دور میں جو ہے جنگ ہونے والی جنگوں میں سے ہیں, اس میں مسلمانوں کے 70 صحابہ شہید ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعزاز کے لیے, ان کے اکرام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو ہے نکاح فرمایا. اس کے علاوہ ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ, یہ ابو سلمہ کی جو ہے بیوی تھی, قریش سے ان کا تعلق تھا, اور ان کے بچے بھی تھے, یتیم بچے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے, ان کے اعزاز کے لیے جو ہے وہ بھی غزوہ احد میں ان کے شوہر کا انتقال, اس کے غزوہ احد کے بعد اسی میں زخمی ہوئے تھے, اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا تھا. تو ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا. پھر اس کے بعد جو ہے زینب بنت جہش, یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود پھوپھیزاد بہن بھی تھی, اور ان کا تعلق بھی جو ہے قریش سے تھا. اور یہ چونکہ ان کے ساتھ جو نکاح ہوا اس کے پیچھے ایک اور جو ہے پس منظر بھی ہے, وہ یہ کہ حضرت زید بن حارث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پالک تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی تھی, ان کے ساتھ شروع میں ان کا نکاح ہوا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے کسی طرح سے وہ نباہ نہیں ہو پایا, اور اس کے بعد ان دونوں میں طلاق ہو گئی. طلاق کے بعد چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پالتو بیٹے متبنہ زید بن حارثہ کی بیوی تھی, گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو کے حیثیت سے تھی, لیکن چونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بیٹے نہیں تھے. زمانے جاہلیت میں جو رواج تھا ان کے ہاں پر, عربوں کے ہاں, کہ وہ متبنہ کو بھی بیٹے کے درجے میں سمجھتے تھے, جو اسلام نے جو ہے جس کو صحیح نہیں مانا, یا پھر جو ہے اسلام نے اس کو برقرار نہیں رکھا, بلکہ اس غلط رسم کو ختم کرنے کے لیے کہ بیٹا جو سلبی بیٹا ہوتا ہے وہی بیٹا ہوتا ہے, جو سلبی اولاد نہیں ہوتی وہ حقیقی اولاد نہیں بن سکتی. اس رسم کو جو ہے ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں باقاعدہ ان کا نکاح آسمان پر ہوا, اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں. تو یہ زینب بنت جہش ہیں. پھر اس کے بعد جویریہ بنت الحارث, یہ صفوان مصافح بن صفوان, یہ بھی بیوہ تھی. یہ غزوہ بن المستلق کے بعد غلام باندی بن کر جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں آئی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر کے ان کو آزاد کیا, پھر ان کو اپنے نکاح میں لیا. ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تھا, اور وہ دشمنوں کی طرف سے جو ہے باندی بنا کر لائی گئی تھی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایسا اعزاز و اکرام کو برتاؤ کیا کہ وہ ان کو آزاد کیا اور ان کو اپنے نکاح میں لیا, وہ مسلمان ہوئی. اس کے بعد اس نکاح کی وجہ سے بہت ساری جو ہے ان کے خاندان کی بن المستلق کی بہت ساری جو لوگ قیدی بنائے گئے تھے, ان سب کو مسلمانوں نے, چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اب نکاح میں آ گئی, یہ حکمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ اب نکاح میں آ گئی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت کرتے ہوئے صحابہ نے ان سب کے بن المستلق کی تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا. اس کا اثر اتنا بڑا
کہ بنو المستلق کے قبیلے کے بہت سارے لوگ، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی ان سے نکاح کے پیچھے. اسی طرح سے جو ہے ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، یہ 9واں نکاح تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. عبداللہ بن جہش کے ساتھ ان کا نکاح تھا. شروع میں یہ عبداللہ بن جہش کے نکاح میں تھی اور انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی شروع دور میں، اور اس کے بعد وہیں رہی. ان کے شوہر کا وہاں پہ انتقال ہو گیا. چونکہ یہ قبیل قریش سے تعلق رکھتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑی صابرہ تھی، انہوں نے بڑی قربانیاں دی دین کے لیے، اسلام کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لحاظ رکھتے ہوئے، ان کا خیال رکھتے ہوئے پیغام بھیجا نکاح کا، اور وہیں پر جو ہے ان کا نکاح ہوا حبشہ میں ہی. اور حبشہ کے جو ہے بادشاہ نجاشی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کا مہر ادا کیا. 400 دینار، اتنا بڑا مہر دیا گیا ان کو، ان کی جو ہے قربانیوں کی وجہ سے اور ان کے صبر اور کی وجہ سے، ان کی جو ہے قربانیوں کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نکاح میں لیا. بعد میں جو ہے جب وہ ہجرت کر کے مدینے آئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زوجیت میں رکھا. تو یہ بہرحال جو ہے ان کی بڑی قربانیاں تھیں، اس کی قدر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ہر مرتبہ دیکھیے یہ جتنی بیوائیں تھیں سارے نکاح ہوئے بیوہ عورتوں کے ساتھ، اور یہ سب کچھ جو ہے کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے مقصد ہے، کچھ دعوتی مقاصد تھے. اور یہ مسلمانوں کو پیغام دینا تھا کہ خاص کر کے شہداء کی بیویاں ہیں یا مسلمانوں کی بیویاں ہیں یا اسلامی معاشرے میں اگر کوئی بیوہ عورت ہے تو اس کو اس طرح سے بے سہارا نہ چھوڑا جائے، بلکہ اس کو سہارا دیا جائے، تاکہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ مستحکم ہو سکے، اس میں جو ہے معاشرتی نظام اس میں زیادہ سے زیادہ مستحکم ہو پائے. اس کے بعد دیکھیے صفیہ بنت حیی بن اخطب، یہ یہودی جو ہے سردار کی بیٹی تھی، یہ بھی قید ہو کر مسلمانوں کے پاس آئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو اپنی زوجیت میں لیا، ان کو آزاد کیا، پھر ان کو اختیار دیا، اور اس طرح سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں. اور اس طرح سے جو ہے اس نکاح کا اتنا اثر ہوا کہ یہودیوں کے بہت سارے لوگ جو ہیں، ان کے قبیلے کے بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے. یہ نکاح کرنا جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کسی کا آنا جو ہے یہ اس کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی مسلمانوں کے سردار اور ایک بہت بڑی شخصیت، عام شخصیت نہیں تھی، عام انسان جو ہے کا نکاح میں آنا نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑی جو ہے گویا بادشاہ کے نکاح میں جو ہے آنا تھا، اور اس کی وجہ سے جو ہے اس کے اثرات بھی پڑے. اور اس کے بعد دیکھیے آخری نکاح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا وہ میمونہ بنت الحارث کے ساتھ ہوا. یہ خود بیوہ تھی اور یہ عبداللہ ابن عباس کی جو ہے خالہ تھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی گویا سالی تھی. تو ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. اس کی وجہ سے قریش کے ساتھ بھی تعلقات بڑھے. اور یہ جو ہے عمرۃ القضاء کے بعد، عمرۃ القضاء جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کا جو ہے قریش کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کے بعد دوسرے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرۃ القضاء فرمایا تھا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں یہ آئی. اور یہ ان کی پیشکش کی وجہ سے، انہوں نے خود اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا تھا. ان کے شوہر کا انتقال ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی رعایت کرتے ہوئے اور ان کے اعزاز اور اکرام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش کو قبول فرمایا. اور یہ اسلام کی طرف سے، اسلام کا ایک جو ہے اصول بھی تھا کہ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ کوئی عورت، کوئی مومنہ عورت اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چاہے تو اپنے نکاح میں لے لے، قبول کر لیں. اور یہ ان کا گویا یعنی اس طرح سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، کسی اور عورت کے لیے یہ اصول نہیں تھا. تو بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے. اس میں ہر نکاح کے پیچھے جو ہے بہت ساری حکمتیں تھی، دعوتی حکمتیں تھی اور معاشرتی حکمتیں تھی. اگر ان حکمتوں کو جو ہے مسلمان سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں بھی جو ہے، عملی زندگی میں بھی جو ہے اس کو سامنے رکھیں، اور خاص کر کے وہ حضرات جن کو اللہ نے وسعت دے رکھی ہے وہ جو ہے اس کو جو ہے اپنی زندگی میں اور سامنے رکھتے ہوئے جو ہے اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں تو مسلم معاشرے کی بہت سارے مسائل جو ہے حل ہو سکتے ہیں. میرا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور
دشمنوں کی طرف سے جو بیجا اعتراضات کیے جاتے ہیں اس سے جو ہے ہمیں محفوظ رکھے. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب